آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مین پوائنٹس پہ جن پہ عمل کر کے ہم اپنی میرج لائف کو بچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جب بھی ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی اپنے ہسبینڈ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ وہ کوئی بھی لڑکی ہو، غریب گھر کی ہو، امیر گھر کی ہو، ہر لڑکی کو یہی ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے 24/7 اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، اور اگر 24/7 نہ بھی صحیح لیکن جب وہ کام سے واپس آ جائے تو وہ بس اپنی بیوی کو ہی ٹائم دے اور اپنا باقی سب کچھ بھلا دے، اور اس کے علاوہ کہ شاپنگ پہ لے کے جائے، دنیا جہاں کی ہر چیز خرید کے دے، دنیا جہاں کی ہر چیز نہ بھی لے کے دے تو بیسک جو بھی میری خواہشات ہیں وہ پوری کرے۔ اس کے علاوہ ہینگ آؤٹنگ کرنا، چل، اور کیا کہتے ہیں کہ باہر کھانا وغیرہ ہو، ڈائننگ کریں، ریسٹورانٹ وغیرہ جائیں، آئس کریمز کھائیں، تو یہ ہر لڑکی کا ڈریم ہوتا ہے۔ بٹ ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا وہ بھی آگے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اسی لیے جو باتیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سننے کو ملیں گی ان پہ عمل کر کے لازمی طور پہ اپنی میرج لائف کو بچایا جا سکتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو سارے مرد حضرات ہیں وہ اس بات سے متفق ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی لائف کا جو مین ایم ہے وہ پیسہ کمانا لگتا ہے، کہ ہم پیسہ کمائیں اور ہم اپنی فیملی کو ہیپی رکھ سکیں، اور اس کے لیے وہ دن دگنی رات چگنی محنت کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی ورک پلیس پہ ہوتے ہیں تب بھی انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ کر لیں، اپنی فیملی، اپنی ماں بہن بھائیوں کے لیے ہم یہ کر لیں۔ لیکن جو لڑکی کی سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پورا ٹائم مجھے دے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں مکس اپ ہوتی ہیں تو پھر بلاسٹ ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ لڑکا اس کو جو ہے اویلیبل رہے، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھے، اس کو سنے، اس کے ساری باتیں دل کی سنے، اپنی باتیں اس سے شیئر کرے۔ جبکہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کا سارا کنسنٹریٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ارننگ پہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ارن کر لیں۔ اب دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ تر جو غلطی ہوتی ہے وہ وائف کی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی کر لیتی ہیں۔ وہ اس طرح سے ہائی کر لیتی ہیں کہ وہ اپنی ساری ایکسپیکٹیشن صرف ایک بندے سے ہی لگا لیتی ہیں، کہ اب اس بندے نے ہی سب کچھ پورا کرنا ہے، وہ ہمیں گھمائے پھرائے بھی، وہ ہمیں شاپنگ بھی کروائے، وہ ہمیں ٹائم بھی دے، وہ ہمارے آنسو بھی پونچھے، وہ ہمیں ہنسائے بھی، اور جو کچھ ہم چاہتی ہیں وہ سب کرے۔ اب اس میں جب وائف اتنی زیادہ جو ہے ڈیمانڈنگ ہو جائے گی تو پھر جو ہسبینڈ ہے ان کا کام پہ فوکس نہیں رہتا، وہ گھر کی جو ٹینشنز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کام پہ بھی جو ہے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، تو پھر بہت ساری جو ہے نا باتیں بنتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ جس گھر میں ڈیلی ایک ہی بات پہ لڑائی جھگڑے ہوں تو پھر جو ہے نا وہ شادی زیادہ ٹائم نہیں چل پاتی۔ تو اب سلوشن کی بات کرتے ہیں کہ سلوشن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ لڑکا بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی تھوڑا ٹائم مینیج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مسز کو کوالٹی ٹائم دے، وہ چاہے پھر آدھا گھنٹہ ہی ہو، اس میں وہ اس کو سن بھی لے، اور چاہے تو وہ ساتھ میں کوئی مووی دیکھ لیں، یا وہ کوئی پورے دن بھر کی ڈسکشن کر لیں، یا ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ٹائم کو میموریبل بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو وائف ہوتی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز تھوڑی لیس کرے۔ آگے بھی ایک انسان ہے، وہ ساری توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ ظاہر ہے اگر وہ بیگم کے ساتھ ہی سارا ٹائم سپینڈ کرے تو اس ساری خواہشات کو پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس میں جو وائف ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو سارے اگر وہ آؤٹنگ پہ جانا چاہتی ہیں تو وہ صرف ہسبینڈ کا ویٹ نہ کریں کہ وہ فری ہوگا تو وہ ہمیں لے کے جائے گا تو ہم چلی جائیں گی، نہیں، وہ اپنی مدر کے ساتھ جا سکتی ہیں، اپنی نند کے ساتھ جا سکتی ہیں، اگر کوئی فرینڈ ہے اس کے ساتھ جا سکتی ہیں، اور اپنے جو ٹائم ہے اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتی ہیں، انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ اس چیز کو لے کے کڑتی رہیں کہ ہسبینڈ آئے گا وہ لے کے جائے گا۔ ہاں کبھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ اگر آپ کے ہسبینڈ مینیج کر سکتے ہیں ٹائم کو تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آف اینڈ آف جاتی رہنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو یہی چاہیے کہ آپ پورا اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو کے رہ جائیں۔ آؤٹنگ کے علاوہ اگر ان کی دن بھر کی باتیں ہیں یا ان کے دل میں جو بھی کوئی ایسے سیکریٹس ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، ان کا ویٹ کرتی رہتی ہیں، لیکن ہسبینڈ جو ہیں وہ کام سے تھکے ہارے آئے ہیں اور وہ آ کے سو جاتے ہیں، تو ان ڈیٹ کیس بجائے جو ہے اداس ہونے کے، رونت ہونے کے، بہت سی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ شادی ہوتی ہے اپنی دوستوں کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے سوشل سرکل کو چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر وہ ساری توقعات اپنے ہسبینڈ سے ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کو جتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اب تم ہی مجھے ٹائم نہیں دے رہے۔ سو اٹس بیٹر کہ وہ اپنا جو فرینڈ زون ہے اس کو نہ چھوڑے، اپنی جو بھی فرینڈس ہیں ان کے ساتھ اپنی دل
کی باتیں کر لے، اس طرح یہ ہے کہ اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی ریلیف مل جائے گا اس ٹینشن سے۔ سیم اسی طرح اگر وہ ہوٹلنگ کرنا چاہتی ہیں یا کوئی ہینگ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس کے لیے وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ باہر جا سکتی ہیں یا اپنی جو ہے مدر کے ساتھ یا اپنی فیملی ممبر کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری ایکسپیکٹیشنز جو ایک اکیلا مرد ہے اس نے ہی پوری کرنی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہسبینڈس کی۔ جو مین ایشو جو ہسبینڈ کی طرف سے ہوتا ہے، بہت سارے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو مسز ہوتی ہے اس کی بیسک نیڈس تو پوری کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے لا کے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسے ہوں بھی تب بھی انہوں نے اپنی بیگم کو الگ سے پاکٹ منی نہیں دینی ہوتی ہے، اور ان کو وہ یہی ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو چیز بھی مسز کو چاہیے وہ ہمیں لسٹ بنا کے دے دیں، ان کو وہ چیز مل جائے گی۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، بہت دفعہ بازار انسان جاتا ہے تو کچھ چیزیں دیکھ کے دل کراتا ہے کہ ہم یہ لے لیں، اور وہ واقعی ضروری بھی ہوتی ہیں گھر کے لیے۔ تو ہر دفعہ اگر بیوی جو ہے ہر چیز کے لیے اپنے ہسبینڈ کے آگے ہی ہاتھ پھیلائے گی تو کہیں نہ کہیں جو لڑکی کی انا ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، تو پھر جو ہے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اسے بہت بہتر ہے کہ ہسبینڈ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لازمی طور پہ اپنی مسز کو الگ سے پاکٹ منی دیا کریں، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہ کریں کہ اس نے کہاں پہ اسپینڈ کی ہے۔ اب وہ چاہے چند 100 روپے ہوں یا چند 1000 روپے ہوں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی انکم پہ کہ وہ کتنا مینیج کر سکتا ہے، کتنا اس کے لیے افورڈیبل ہے۔ اور اٹس ناٹ آل اباؤٹ شاپنگ۔ کبھی کہیں پہ اپنی فیملی میں کہیں پہ پیسے ایکسچینج کرنے پڑ جاتے ہیں، کسی کو دینے دلانے پڑ جاتے ہیں، تو اب بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہسبینڈ اویلیبل نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے وائف کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ خود سے اپنی پسند کی جگہ پہ ان پیسوں کو یوٹیلائز کر سکے اور اس کے لیے اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہ لینی پڑے۔ یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جن پہ اگر ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ان باتوں پہ، ان پوائنٹس پہ جو میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتا رہی ہوں، تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ جو شادی ہے وہ ٹوٹنے کے قریب نہیں جائے گی انشاءاللہ، بلکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ مزید مضبوط ہی ہوگا۔ ناؤ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از کہ جو ہسبینڈ وائف ہیں ان کو فوراً سے ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز نہیں بڑھا لینی چاہیے نکاح ہوتے ساتھ ہی، کہ میری تو یہ آئیڈیل تھا تو اب یہ لڑکی یہی کرے یا یہ لڑکا اب یہی کچھ کرے تو ہی یہ اچھا ہسبینڈ ہوگا یا اچھی وائف ہوگی۔ ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے، ایک دوسرے کی عادات سمجھنے میں، ایک دوسرے کی نیچر سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کچھ منتھس لگتے ہیں یا 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ اگر ہم فوراً ہی پہلے دن سے اپنی ایکسپیکٹیشنز ہائی کر لیں گے، ہائی نہ بھی کریں، جو ہمارے مائنڈ میں تھا اس سے اپنے پارٹنر کو میچ کرنا شروع کر دیں یا جج کرنا شروع کر دیں، تو اس طرح سے جو شادی ہے نا وہ ٹوٹنے کے قریب ہی جائے گی۔ اور بہت ساری شادیاں اس طرح سے ٹوٹتی ہیں کہ 1-2 منتھ کے اندر ہی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نبھا مشکل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی نیچر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور انڈرسٹوڈ نیچر نہیں لگ رہی ہوتی ہے، تو لیکن وہی چیزیں جب وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دینے کے بعد سمجھتے ہیں تو انہیں پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ٹائم یہ چیزیں سمجھ لیتے یا تھوڑا صبر کر لیتے تو حالات آج یہ نہ ہوتے۔ بہت ساری جگہوں پہ وائف کو خود سے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہاں یار سٹارٹ میں شروع کے میں ایسا سوچتی تھی لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر میں ایسا سوچ کے یہ شادی ختم کر چکی ہوتی تو آج ہم ساتھ نہ ہوتے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہسبینڈ ہے ان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں سٹارٹ میں جو ہے تم اس جگہ پہ ٹھیک تھی، اگر تب تم مجھے نہ سمجھاتی یا میں صبر نہ کرتا تو آج ہم ساتھ نہ ہوتے۔ سو دا مین پوائنٹ از کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا فری ہینڈ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی نیچر سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی عادات سمجھنے کے لیے، اور پھر یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، جب ایک دوسرے کی نیچر اور عادات سمجھ آ جاتی ہیں۔ سو آئی ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔